اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی بخاری و مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہیں۔ جس طرح کی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس انسان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر دنیا کا بڑے سے بڑا نیک کام ہو اور اس بندے کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا نہ ہو اور محض اس بندے کی نیت دنیا کی شہرت ہو، دنیا کی لالچ ہو، کتنا ہی بڑا نیک کام کیوں نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کو اس کا اجر نہیں ملتا۔ اور اگر بظاہر کام نظر آنے والا درست نہیں بھی ہے لیکن بندے کی نیت ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جیسے ڈاکٹر ہے، اگر وہ اپنے مریض کا سطر دیکھتا ہے لیکن اس کی نیت نہیں ہے لیکن علاج کی غرض سے وہ دیکھتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، خدمت خلق کی وجہ سے اس بندے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن یبعث الناس علی نیاتہم، کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ کل قیامت والے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، ثواب دے گا، وہ ان لوگوں کی نیتوں کی وجہ سے دے گا۔ جیسی کسی کی نیت ہوگی ویسے ہی اس کو جو ہے کل قیامت والے دن اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ 25واں پارہ ہے سورہ شورى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو بندہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو ہم قیامت والے دن آخرت میں سے اس کو زیادہ حصہ عطا کریں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، تو جو شخص کوئی نیک عمل کرنے کے بعد دنیا کی لالچ کرتا ہے کہ دنیا کے اندر میری عزت ہو، شہرت ہو، لالچ ہو، دنیا کی کوئی غرض ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ قیامت والے دن پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ دین کا ایک ثلث حصہ ہے۔ یہ حدیث دین کا ثلث ہے اور اس حدیث پاک سے فقہ کے 70 دروازے جو ہے وہ کھلتے ہیں، یعنی بے شمار فقہی مسائل ایسے ہیں کہ جن کا مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات انسان کنایہ الفاظ کے ساتھ بیوی کو کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس وقت علماء یہی پوچھتے ہیں کہ بتا تیری نیت کیا تھی۔ شریعت نے رحم کیا ہے کہ انسان بعض اوقات غصے کے اندر ہوتا ہے، بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو دفع ہو جا۔ اب یہ پوچھا جاتا ہے یہ جو اس نے کنایہ الفاظ بیان کیے ہیں اس کے اندر اس کی نیت کیسی تھی؟ اگر تو اس کی نیت طلاق دینے کی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی، لیکن کنایہ الفاظ کے ساتھ اگر اس کی نیت طلاق دینے کی ہے تو پھر فوراً جو ہے اس کی طلاق جو ہے واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی بے شمار مثال میں نے دی ہے کہ بے شمار شریعت کے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا دار و مدار جو ہے وہ صرف اور صرف انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ حدیث پاک بلکہ قرآن پاک میں من قاتل، حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو بندہ اس نیت کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتا ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو حقیقتاً وہ اللہ کے راہ کے اندر مجاہد کا شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ دنیا کے اندر مجھے کوئی غازی کہا جائے یا دنیا کے اندر مجھے شہید کہا جائے تو پھر اس کی جتنی محنت ہوگی وہ تمام کے تمام ضائع کر دی جاتی ہے۔ میرے سامنے ایک حدیث پاک ہے من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ جس بندے نے علم اس لیے پڑھا کہ اس سے صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی، لا یتعلمہ، اور اس کی کوئی نیت نہیں تھی، تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ملاقات فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی بندے نے علم اس غرض سے پڑھا کہ اسے دنیا کا حصہ مل جائے، دنیا کی عزت، شہرت اور لالچ مل جائے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، تو قیامت والے دن جنت کی وہ خوشبو
خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو سامعین محترم دیکھیں، علم دین ہے، میں نے باقاعدہ یہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کھولی، یہاں پر حدیث پاک موجود ہے کہ اگر عالم دین بھی ہے، قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ دنیا کے مجھے لوگ قاری کہیں، مجھے عالم کہیں، مجھے متقی کہیں، بڑا پرہیزگار کہیں، تو وہ سارے کے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور حدیث پاک کے صریح الفاظ ہیں، اس بندے کو پھر قیامت والے دن جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو شریعت کے اندر دیکھیں بظاہر الفاظ چھوٹے جو ہیں، انما الاعمال بالنیات، یہ دو لفظ ہیں صرف، انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مبارک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع کلمات عطا فرمائے تھے کہ ایسے کلمات حضور علیہ السلام بیان فرماتے جو کلمات تھوڑے ہوتے، الفاظ تھوڑے ہوتے، لیکن ان کے اندر معنی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے۔ میں نے ایک جگہ پر، کسی جگہ پر میں نے پڑھا تھا کہ ایک بندہ ہے، وہ آیا مسجد میں اور اس نے مسجد کے دروازے کے باہر ایک قلعہ لگا دیا، اور اس کی یہ نیت تھی جو بھی نمازی آئیں گے وہ اپنے جانور ڈنگر وغیرہ وہ اس کے ساتھ باندھ لیں گے۔ دوسرا بندہ آیا اور اس نے کہا یہ کسی نے کیا کر دیا، اس کی اپنی ایک نیت تھی کہ کوئی خدا نہ خواستہ بوڑھا آئے، کوئی کمزور آئے جس کی بینائی نہ ہو، یا کوئی نمازی آئے تو ان کو تکلیف ہوگی، اس نے وہ قلعہ جو وہ کھیڑ دیا۔ تو وہاں پر میں نے یہ پڑھا تھا، علماء کہتے ہیں دونوں کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلے کی جو نیت تھی وہ بھی بالکل صحیح تھی، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کی مخلوق کو تکلیف دوں یا کسی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے، شر والی اس کی نیت نہیں تھی، صرف نیت یہ تھی کہ جو بھی نمازی اللہ کے گھر میں آئے گا وہ اپنا جانور جو ہے اس قلعے کے ساتھ باندھ لے گا، اس نیت سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ دوسرا بندہ آیا، اس کی نیت بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس کی نیت بھی اپنی جگہ پر ہے، صحیح ہے، اور اس نے یہ کہا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اس نے اس کو کھیڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے، میں نے اکثر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ایک وائٹ بورڈ کے اوپر یہ پیج کے اوپر اپنا 6 لکھ کے، میں کہتا ہوں یہ دیکھیں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ 6 ہے، لیکن اس کو میں ایسے آپ کی طرح الٹا کروں گا تو یہ 9 بن جائے گا، آپ پڑھیں گے تو 9 ہوگا، میں ایسے پڑھوں گا تو 6 ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا یہ کہ دونوں بندوں کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، دونوں بندوں کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، ایک بندہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، دوسرا بندہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ہوتا درمیان میں یہ ہے کہ ہم اس کی جگہ پر نہیں ہوتے، وہ ہماری جگہ پر نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچیں تو بہت سارے اختلافات جو وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو میری جگہ پر رکھ کر سوچے تو بہت سارے اختلافات جو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے اینگل سے دیکھا ہے، میں نے اپنے اینگل سے دیکھا ہے، مجھے 6 نظر آ رہا ہے، اس کو 9 نظر آ رہا ہے، یا وہ اپنی طرف سے لکھ کر اس کو 6 نظر آئے گا، مجھے 9 نظر آئے گا۔ مثال میں نے دی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات کسی بندے سے اختلاف بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس بندے نے یہ بات کی ہے، تو ہو سکتا ہے اس بندے نے بات سنی ہی اتنی ہو یا اس بندے کا علم ہی اتنا ہو، لیکن کسی عالم سے جا کر پوچھے گا تو وہ بتائے گا بھائی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دعا اللہ تعالی ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب